بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں نیاز احمد عبدالحمید، استاذ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، آپ حضرات کے سامنے میں اعتکاف کے مسائل پیش کروں گا۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عبادت اور اس کی رضامندی کے لیے اپنے کو مسجد میں مقید کر لینا، مسجد میں روک لینا، یہ ہے اعتکاف کا معنی۔ فضیلت، رسول اکرم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا۔ ازواج مطہرات اور رسول کی بیویاں بھی اہتمام کرتی رہیں۔ صحابہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ انتقال کے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس اعتکاف کے سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے جس میں کوئی بڑا ثواب بتایا گیا ہو۔ آپ یہ سمجھیے کہ اعتکاف کی حالت میں بندہ جس قدر عبادتیں کرے گا، نفلی نماز اور دوسری عبادتوں کا اہتمام کرے گا، اسی اعتبار سے اس کی نیکی بڑھتی چلی جائے گی۔ اعتکاف کا حکم، اعتکاف سنت ہے، لیکن اگر کسی نے نذر مانی تو وہ واجب ہو جائے گی۔ یہ نذر واجب ہو جائے گی اور اسے پورا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آدمی نے نذر کی مخالفت کی تو اس کا کفارہ دے دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے نذر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے تو وہ اس کو پورا کرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شب اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی اور نیت کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنی نذر پوری کر لو۔ اعتکاف کے شروط، پہلی شرط، مسلمان ہو، ممیز ہو، عورت حیض و نفاس سے پاک ہو۔ یہ پہلی شرط کے 3 شق ہیں۔ جو اعتکاف کر رہا ہے وہ مسلمان ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ہے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اور وہ ممیز ہو، تمیز کرنے کی صلاحیت ہو۔ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو۔ نمبر 2، تقرب الہی کے لیے یہ کام کیا جائے، اخلاص کے طور پر، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ نمبر 3، اعتکاف مسجد میں ہو، غیر مسجد میں اعتکاف مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ یہاں اعتکاف کی نسبت مسجد کی طرف کی گئی ہے۔ اعتکاف مسجد میں کر رہے ہو تو اعتکاف مسجد میں کریں گے۔ اب چاہے یہ عورت ہو یا ایک ہی مرد ہو، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اب خواتین کے سلسلے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ مسجد میں ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ عام طور سے ہم مسجد میں ان کا حصہ نہیں دیتے، عام نمازوں میں بھی ان کی حاضری نہیں ہوتی ہے، جمعہ میں بھی ان کی حاضری نہیں ہوتی ہے، لے دے کر کے عید بقرعید میں اہل حدیثوں کے ہاں یہ حاضر ہوتی ہیں۔ اب تو بہت ساری جگہوں پر ایسی مسجدیں بن گئی ہیں جہاں پر انتظام ہے اور خواتین وہاں جاتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، جمعہ بھی پڑھتی ہیں، دروس میں بھی شرکت کرتی ہیں۔ حضرات، اعتکاف کرنے والا اس جگہ میں کب داخل ہوگا جہاں پر اسے بیٹھنا ہے؟ تو 20 رمضان دن غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا۔ یہ اس وقت ہے جب بندہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر 1 دن 2 دن 4 دن کا بھی، تو جس دن سے وہ کرنا چاہتا ہے، جب سے کرنا چاہتا ہے، جیسے وہ 21 سے کرے گا تو 20 کی شام ہونے تک وہ وہاں پہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ 21 کی رات میں مسجد میں گزارنا، 21 کی رات مسجد میں گزارنا، فجر کے بعد معتکف میں داخل ہونا۔ لیکن اگر آدمی
اذان ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوا اور جو جگہ اس کے لیے بنائی گئی ہے اس جگہ میں جا کر بیٹھ گیا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کو مسجد میں آ گئے تھے، رات مسجد میں گزاری اور فجر پڑھنے کے بعد میں پھر اپنے اعتکاف کرنے کی جگہ میں داخل ہوئے۔ مستحبات اعتکاف یعنی وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا کرنا مستحب ہے۔ کثرت سے نفلی عبادات، کثرت سے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ترجمہ قرآن پڑھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس کے معنی میں غور و خوض کرنا، ذکر و اذکار اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا، کتب حدیث کا مطالعہ۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو حدیث کی کتابیں پڑھ سکتا ہے، ترجمے سے پڑھ سکتا ہے، ان کو سمجھ سکتا ہے، تو وہ کتابیں لے کے آئے یا اپنے گھر سے منگوا لے، یا گاؤں میں لائبریری ہے تو وہاں سے منگوا لے اور ان کتابوں کا مطالعہ کرے۔ جب ختم ہو جائے تو اس کو واپس کر دے۔ سیرت کا مطالعہ جیسے الرحیق المختوم، رحمت للعالمین، کوئی بھی چھوٹی بڑی کتاب جو میسر ہو اس کو منگا کر وہاں پڑھے۔ اگر وہ عالم دین ہے اور وہ چاہتا ہے کہ درس دے تو کسی بھی نماز کے ختم ہونے کے بعد میں وہ اجازت لے، اگر امام نہیں ہے تو اجازت لے، اور اجازت لے کر کے وہ فرض کیجئے کہ کوئی حدیث پیش کرنا چاہتا ہے یا سیرت کا کوئی خاص باب پڑھنا چاہتا ہے تو لوگوں کے سامنے پڑھ دے۔ لایانی اور فضول باتوں سے اجتناب کرے۔ مسجد میں بنائی گئی مخصوص جگہ سے باہر بنا ضرورت کے نہ نکلے اور توبہ و استغفار کرے اور کرتا رہے۔ مباحات اعتکاف کی حالت میں بہت سے کام مباح ہیں۔ نمبر 1، حوائج ضروریہ کے لیے مسجد سے باہر جانا۔ کچھ خاص ضرورت ہے، بغیر اس کے چلنے والا نہیں ہے تو آدمی اس کے پیش نظر باہر جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرے پھر آ جائے۔ جیسے کھانا کھانا، پانی پینا یا کھانا پانی لانے کے لیے جانا، پاخانہ کے لیے، پیشاب کے لیے، اچانک سردی بڑھ گئی، لحاف لانے کے لیے گیا یا سردی کا کپڑا لانے کے لیے جانا، جنابت ہو گئی، آدمی کو احتلام ہو گیا تو جنابت کا غسل کرنے کے لیے باہر نکلنا۔ اب مسجد میں بنا ہوا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، مسجد میں گیا، وہاں بغل میں کہیں کونے بنا ہوا ہے تو وہاں غسل کرنا یا وضو کرنا، یہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ غسل کرنے کے لیے گھر جا سکتا ہے، وضو کرنے کے لیے گھر جا سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری حاجت کے لیے گھر آتے تھے۔ بخاری حدیث نمبر 2029، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے۔ غسل جمعہ ہے تو غسل جمعہ کے لیے اپنے گھر جانا یا مسجد میں جہاں غسل خانہ ہے وہاں نکل کر کے اور غسل کر لینا، پھر اپنی جگہ پہ آ جانا۔ اعتکاف کرنے والا مسجد میں کھا پی سکتا ہے اور سو سکتا ہے، پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے۔ اب جب اعتکاف کر رہا ہے، مسجد میں رہے گا، مسجد میں کھائے گا، وہیں سوئے گا، تو صفائی ستھرائی کا سب لوگ مل کر کے خیال کریں۔ حسب ضرورت جائز گفتگو بھی درست ہے، یہ لوگ آپس میں جائز گفتگو، شرعی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن گفتگو میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ معتکف کا بال میں کنگھی کرنا، ناخن کاٹنا، غسل کرنا، عمدہ کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا جائز ہے۔ حالت اعتکاف میں بیوی سے بات کرنا جائز ہے۔ بیوی کا شوہر کا کپڑا لا کر دھونا یہ درست اور جائز ہے۔ وہ وہاں پر اعتکاف کی حالت میں ہے، اس کے کپڑے جو بدلیں گے، گندے ہوں گے، خراب ہوں گے، وہ بیوی جا کر کے وہاں سے لا سکتی ہے۔ لیکن آدمی اپنی بیوی سے صرف شرافت کی بات کرے گا، پیار و محبت کی بات نہیں کرے گا۔ جیسے روزے کی حالت میں وہ جائز ہے، جمع جائز نہیں ہے، لیکن یہاں ایک دم علل اطلاق ساری چیزیں منع ہیں۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔
اس مسجد میں اعتکاف کریں گے جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو۔ گھر میں اعتکاف درست نہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تو یہ عبادت مسجد ہی میں ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد جامع ہو۔ لیکن اگر کوئی گاؤں اور بستی ایسی ہے جہاں مسجد تو ہے پر مسجد جامع نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اسی مسجد میں اعتکاف کرے گا۔ جب جمعہ کا وقت آئے گا تو اپنے گاؤں سے نکل جائے گا، موٹر سائیکل سے پیدل اس گاؤں میں جائے جہاں مسجد جامع ہے، جمعہ کی نماز پڑھے اور اس کے بعد میں واپس آ جائے اور آ کر کے اپنے معتکف میں بیٹھ جائے۔ عورت کا اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ امہات المؤمنین نے مسجد میں ہی اعتکاف کیا تھا۔ امہات المؤمنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی بیویاں۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، کرنے والے ہو، تو یہاں اعتکاف کی نسبت مسجد کی طرف کی گئی ہے۔ اب اگر مساجد میں انتظام نہیں ہے تو انتظام کریں، مساجد میں اس کا انتظام کریں، رہنے کی جگہ، باتھ روم، وضو کرنے کی جگہ۔ اب اگر انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو خواتین کو یہ نصیحت کی جائے کہ آپ دوسری عبادتیں کریں، جتنے وقت وہاں رہنا ہے اسی حساب سے قرآن زیادہ پڑھنا، نفلی نمازیں زیادہ پڑھنا، دعائیں زیادہ پڑھنا، ذکر و اذکار میں لگنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح سے یہ عبادتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اور چونکہ اس نے نیت کی تھی اور کر رہی تھی کہ ہم اعتکاف کریں گے، تو آدمی کو حسن نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے حضرات، بنا روزہ کے اعتکاف کرنا درست اور جائز ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ پورے عشرے کا اعتکاف ضروری نہیں، آدمی جتنے دنوں کا اعتکاف کر سکے کرے۔ پورے مہینے کا کرنا چاہتا ہے تو پورے مہینے کا کرے، 20 دن کا کرنا چاہتا ہے 20 کا کرے، 10 کا کرنا چاہتا ہے 10 کا کرے، 8 کا، 5 کا، 4 کا، ایک ہی دن کا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی بندش اور کوئی قید نہیں ہے۔ ممنوعات و مبطلات، وہ چیزیں جو اعتکاف کو باطل کر دیں گی۔ نمبر 1، بنا ضرورت کے مسجد سے نکلنے سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کا رکن ہے۔ مسجد میں ٹھہرنا، رکے رہنا اور بیٹھے رہنا، یہ اس کا رکن ہے۔ اب اگر آدمی بنا ضرورت کے باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ آدمی جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا، آدمی کسی کی تیمارداری نہیں کر سکتا، عورت کو شہوت سے نہیں چھو سکتا، لیکن بیوی سے بات کرنا جائز ہے، بات کر سکتا ہے لیکن اس سے آگے کچھ نہیں۔ بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرنے سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ عورت کے ایام شروع ہونے سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ سے اگر عورت اعتکاف کر رہی ہے اور اس کے ایام اور حیض آ گئے تو فوراً وہ مسجد سے نکل آئے گی، اپنے گھر چلی جائے گی، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب اگر یہ نذر کا اعتکاف تھا تو ایسی صورت میں بعد میں وہ اس کی قضا کرے، اور اگر اس نذر کو توڑ دینا ہے، اسے نہیں پورا کرنا ہے، تو اس نذر کا کفارہ دینا ہوگا۔ حائضہ عورت اعتکاف کرنے والے کے سر میں کنگھی کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور حضرت عائشہ نے آپ کے سر میں کنگھی کی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا اور اس کا دروازہ تھا، تو دروازے کے بعد ہی سے مسجد شروع ہو جاتی تھی۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا سر ادھر کیے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کے سر میں کنگھی کی تھی۔ امام کا اعتکاف کرنا، مسجد کا جو امام ہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے کے ساتھ ساتھ امام خطبہ دے سکتا ہے،
نماز کی امامت کرے گا، درس دے گا، فتویٰ دے گا، لوگوں کے مسائل کا تصفیہ کرے گا، اگر جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی تو ان کے مسائل کو حل کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور آپ تو امام اعظم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حجرہ بنایا۔ یہ حجرہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے چٹائی سے گھیر لیا تھا۔ ایک روایت میں ہے اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرتن اور احتجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اصلاً وہ چٹائی تھی، چٹائی کو کھڑی کر کے ایسے گھما دیا اور اندر جا کر کے اسی میں آپ نماز پڑھنے لگے، اور آپ کی نماز سے دوسرے لوگ بھی نماز پڑھنے لگے آپ کی امامت پہ۔ تو 3 دن تک آپ نے اس طرح سے پڑھا تھا، چوتھے دن نہیں نکلے تھے اور بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے۔ زیارت، تو جو اعتکاف کر رہا ہے اس کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ یہ خود زیارت کے لیے کہیں نہیں جائے گا، یا اپنے گھر نہیں جائے گا، یا کسی کے یہاں نہیں جائے گا، لیکن اس کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ حضرت صفیہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، بیٹھ کر کے انہوں نے بات کیا، اور اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد کے دروازے تک واپس لائے اور ان کو واپس کرنے کے لیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرے اواخر میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ اتنی محنت عبادت میں دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے، یعنی جیسے 20 دن گزر گئے، 20 کے بعد میں پھر اب وہ 21، 22، 23، 24 آ رہا ہے، یعنی تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، تو تیسرے عشرے میں بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اور بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی ہم لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ آخری دہا آنے والا ہے اور قریب ہے، تو ہم کمر کس لیں، نیت مضبوط کر لیں، دل میں اس کی نیت کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم جیسے عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ ہم عبادت کریں گے۔ قالت عائشۃ کان اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا تو رات بھر جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔ تو یہ حضرات یہ کچھ اہم مسائل تھے اعتکاف کے سلسلے میں، جس کو میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، اور یہی مسئلہ اعتکاف پر تقریر کرنے کا سبب بھی بنا ہے کہ موجودہ دور میں جبکہ مساجد بند ہیں، اعتکاف کہاں کرے؟ پوری دنیا میں کورونا کا قہر جاری ہے۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اعتکاف نماز کی طرح فرض نہیں ہے، اور نماز مسجد میں نہیں ہو رہی ہے۔ احتیاط کے طور پر سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جیسے 5 وقتہ نمازیں فرض عین ہیں، جمعہ فرض عین ہے، تو یہ جو فرض عین ہیں ان کی ادائیگی مسجد میں نہیں ہو رہی ہے، تو اعتکاف جو کہ سنت ہے اس کی ادائیگی کے لیے کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے اور نہ پریشان ہونا چاہیے۔ مسجد ہی میں اس کی ادائیگی ہوگی اور مسجد بند ہے، اور جب ایک قانون بن گیا کہ مسجدیں بند رہیں گی تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے گھر میں رہیں، گھر میں اعتکاف نہیں کریں گے، عورتیں بھی گھر میں اعتکاف نہیں کریں گی، وہ عبادت کریں گی، وہ اپنا عام عبادتیں جو کر لے جاتی ہیں اس سے آگے بڑھ کر کے، اگر وہ ہفتے میں 5 پارہ 6 پارہ 10 پارہ قرآن پڑھتی تھی تو 12 15 پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اگرچہ وہ 5 ہی صفحہ 6 ہی صفحہ 2 ہی صفحہ ترجمہ پڑھ پاتی ہیں یا پڑھ پاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے، نیکی کے اعتبار سے وہی اہم ہے اور وہی مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ سیرت کی کتابیں پڑھیں، تفسیر پڑھیں اور دوسری دینیات کی کتابیں پڑھیں، دوسروں کو معلومات شیئر کریں،
मस्जिद में वहाँ चूंकि मस्जिद में नहीं रहना है, मस्जिद में लोग रहते हैं, अपने घर के लोगों को दीन की बातें बताएं, बच्चों की तरबियत करें, बच्चों के सामने कुछ किताबें पढ़ें, तो ये बेहतर होगा और इसमें ज़्यादा नेकी मिलेगी और ज़्यादा सवाब होगा। कुछ लोग बहुत नासमझी का काम करते हैं और उनको मालूमात भी नहीं होती है और दूसरों पर तबसरा करना शुरू कर देते हैं। एक साहब ने मेरे पास भी भेजा है कि मस्जिद नबवी और काबा में दूर दूर लोग खड़े हुए हैं, तो उन्होंने उन हदीसों को लेकर के कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मिल के खड़े हो नमाज में। अब ये एक आम हालत है कि मिलकर खड़े हो। अभी यहाँ पर एक आफत है, एक बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज कम से कम ये है कि दूर दूर रहो। दवा में इसका इलाज अभी तक नहीं आया है। सोशल डिस्टेंसिंग और दूरी बना के रखना, यही इसका इलाज है। इस्लाम में हिमिया है। हिमिया का मतलब है परहेज करना। तो ऐसी सूरत में परहेज के तौर पर इसे ऐसा किया गया है। तो उसमें बहुत अजीब व गरीब बातें लिखी थी, मैं क्या बताऊं। उनको मैंने कल फ़ोन करके कहा भी था कि आपने ऐसा क्यों लिखा, आपने मसाइल को समझा नहीं। किताबुत्तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात किताबुत्तिब में इकट्ठा किए गए हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तालीमात का ताल्लुक ये इस्लामियात से भी था, रूहानियात से भी था, और इसी तरह से जिस्मानी तबीब भी थे और बहुत सारी बातें बताते थे। बहरहाल हमारी बात आगे बढ़ रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।